بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میں نے سوچا کہ کچھ ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں جس میں یقیناً آپ کی دلچسپی بھی ہے، اور میرے ساتھ آج دو بڑے زبردست مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. تو آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہونے جا رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہوگی آپ اس کو نہ صرف انجوائے کریں گے، بھائی کہیں کہیں میں بھی استفادہ کروں گا اپنے مہمانوں سے اور آپ بھی استفادہ کر پائیں گے. آج ہم بات کریں گے، ایک تو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے سرکاری دورے پہ آئے ہوئے تھے. 3 روزہ دورہ تھا، بڑا اہم دورہ تھا، اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا. اس کا بھی ہم ذرا جائزہ لیں گے کہ اس پہ کشمیر پہ بھی بات ہوئی، ECO IP جو گیس پائپ لائن ہے، افغانستان کا بھی ذکر ہوا. تو بہت سے ایشوز ہیں جس کا ذکر ہوا، تو اس سے ہی بات کریں گے. پھر US کے سیکرٹری جو ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن، انہوں نے چین کا 3 روزہ دورہ جو تھا وہ اپنا مکمل کیا. تو چین اور امریکہ کے تعلقات کس جانب جا رہے ہیں، کیا حالات ہیں، رشیا، تائیوان، یوکرین، وہ سارے ایشوز ہیں، اور ایران، یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ امریکہ اور چین کے درمیان مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو آیا اس دورے سے کچھ بہتری آئے گی یا مور آف دا سیم والی کہانی ہے. پھر آخری سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے بڑے زبردست، کیا کہنا چاہیے، زبردست کہنا چاہیے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس میں ان کے وزیر اعظم مودی صاحب نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، آبویسلی وہ انتخابات جیتنے کے لیے کہی ہیں، لیکن ایک پرائم منسٹر کو یا ایک لیڈر کو شاید یہ باتیں زیب نہیں دیتی. تو اس پہ بھی کوئی تھوڑی بہت آج ہم بات کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دوں. ڈاکٹر علیم گیلانی ہیں، ان کو پہلے بھی آپ ڈی سائفر میں دیکھتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد علی رضا. یہ پہلی دفعہ ڈی سائفر میں آئے ہیں، تو موسٹ ویلکم ڈاکٹر رضا صاحب. دونوں کا تعلق ناظرین بحریہ یونیورسٹی سے ہے، اور بحریہ یونیورسٹی تو سنا ہے کہ جی بڑی ترقی کر رہی ہے، بڑی اپلیکیشنز آتی ہیں. کتنی اپلیکیشنز آتی ہیں اور کتنی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، پہلے تو یہ بتائیے. بہت ٹف کمپٹیشن ہے، ٹف کمپٹیشن ہے، میرٹ از ویری ہائی. میرٹ ویری ہائی. وی آلویز ڈیسائیڈ آن دی میرٹ کہ کس کا کیا میرٹ بنتا ہے، اکارڈنگلی. سفارشیں کتنی چلتی ہیں بتائیے نا. ہم نے 0 مائنس چھوڑیے نا، مت کہیے ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ پکی گل ہے بالکل، کیونکہ دیٹس وائی ورلڈ رینکنگ میں ہے یونیورسٹی اسلام آباد. چلیے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا، آپ نے آئی ایم شیور صدر رئیسی کے وزٹ کو بڑا فالو بھی کیا ہوگا، اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی. اس سے پہلے کہ میں ذرا اس وزٹ پہ آؤں، کیونکہ آپ بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، سمجھائیے کہ اس وقت دنیا کہاں جا رہی ہے. دنیا کو اوور آل کیا مزاج ہے، کیا نیا ایوالونگ آرڈر کیا ہے، کوئی آرڈر ہے یا ہم ڈس آرڈر میں ہی رہیں گے فی الحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پریزنٹ پریویلنگ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر جو کور اور پیریفری کی ڈبیٹ ہم سنتے تھے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سٹنگ آن دا ہیلم آف دا افیئرز، P5 ممبرز اینڈ پرٹیکولرلی دا ویسٹرن کنٹریز، ان کی ہیجمنی سے باقی کنٹریز دے آر ناؤ سک اینڈ ٹائرڈ آف ریپیٹنگ دا سیم بزنس. اگر آپ کو یاد ہو، ڈالر سے پہلے Americans used to do trade in the gold. Later on they established the dollar hegemony. اس لیے کہ وہ جو ایلیمنٹس آف پاور کا کانسیپٹ ہم فارن پالیسی انالیسز میں بھی پڑھتے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے، اس میں اکانومی، اگر آج کا جو موجودہ دور دیکھیں، اس میں وارز بہت ریئر رہ چکی ہیں. آپ صرف رشیا کی شاید ایگزامپل دے پائیں، وہ بھی ایک ڈفرینٹ یونیک کریکٹرسٹک. جو غزہ میں ہو رہا ہے وہی تو ہے نا. غزہ از کوائٹ ڈفرینٹ. وائی؟ بیکاز ان کے اینڈ پہ بریڈ ورسز گنز میں سے دے آپٹیڈ فار گنز. گولڈا میئر کی آپ کو اسپیچ یاد ہوگی. بٹ وہ چونکہ ایک آکوپائڈ اور فورسز اور ایک آکوپیشن کے خلاف جنگ ہے، تو سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ تھوڑا سا دوسرا. لیکن اگر آپ کنٹریز کو اوور آل دیکھیں، اس وقت اٹس آل اباؤٹ ٹریڈ وارز، اٹس آل اباؤٹ پٹنگ سینکشنز، کہ آپ کسی کنٹری کے اوپر سینکشن لگا کے ان کا جو بیہیویئر ہے اس کو مولڈ کرتے ہیں. دیکھیں، انارکی جسے ہم لالیسنس کہتے ہیں، لا قانونیت جو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر پریویل کرتی ہے، ہر اسٹیٹ اپنی انٹرسٹ کو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ نیشنز ہیو اونلی انٹرسٹ. They do not have any so-called permanent friends or permanent foes, as rightly you're mentioning.
سو یہ ایک ٹرانزیشنل فیکٹر ہے. آرڈر کیوں ریوائز ہونے جا رہا ہے؟ بیکاز میں نے جیسے عرض کی, اگر آپ اس چنک کا جو آپ پائے ایکسپینڈ کرتے ہیں, اگر وہ یو ایس اپنے صرف ایل آئی ایس کے پاس ہی رکھے گا تو باقی کنٹریز ڈیفینیٹلی, ہر کنٹری کو حق حاصل ہے پروگریس کرنے کا, لائن ٹریک پہ جانے کا. تو دیٹس وائی آئی بلیو کہ ان دا پریویلنگ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کنٹریز لائک چائنا وانٹ دیئر اون شیئر ان دا سسٹم. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے ریجنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ بنایا, جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی, مطلب چائنا کو چونکہ رائزنگ پاور ہے اکنامکلی ملیٹریلی, تو اس کو بھی ایک جگہ چاہیے نا جی, اپنی اسپیس چاہیے. تو اب اچھا ایران کے وزٹ پہ آتے ہیں. یہ بتائیے کہ ابراہیم رئیسی اس وقت کیوں پاکستان تشریف لائے, کیا وجہ تھی؟ ابھی تو ہماری حکومت کو آئے ہوئے 1-2 ماہ ہی ہوئے ہیں, تو اتنی جلدی کیا تھی ان کو آنے کی؟ اچھا, اس دفعہ کا ان کا وزٹ بہت اسٹریٹجک سگنیفیکنس رکھتا ہے. اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان ایران ریلیشن شپ میں کبھی بارٹر ٹریڈ پہ بات نہیں ہوئی تھی. ٹھیک, ہمیشہ ہم وہ ایریا ہٹ کرتے تھے جو جس پہ سینکشنز کا ڈر ہمیں امریکہ سے آ جاتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم پائپ لائن کو پرسو نہیں کرتے یا کسی ویژن یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی ہم پہ سینکشن لگا دی جائیں گی. فار دا فرسٹ ٹائم اس وزٹ کے اندر بوتھ کنٹریز ایگریڈ کہ ہم بارٹر ٹریڈ پہ جائیں گے, مینس ویلیوز کو سروسز سے ہم ایکسچینج کریں گے. مطلب ہم ماضی میں جا رہے ہیں, لوگ کہاں ہم پھر بارٹر کی طرف جا رہے ہیں. ایک زمانے میں بارٹر ٹریڈ ہی ہوا کرتا تھا نا جی, چیزوں کے بدلے چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں اب یہ دیکھیں نا, وہی کنٹریز جو ہمارے جن کا بہت بڑا رول رہا ہمیں ہارم پہنچانے میں, آج ہم ان کی طرف ایز اے فرینڈ شپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ریزن بھی کیونکہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ چینج ہو چکی ہے. جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کیا کہ پرماننٹ انٹرسٹ تو ہے ہی نہیں, دے آر ان ٹرانزیشن. لیکن جنوری میں ایران ہم پہ حملہ کر دیتا ہے جیش العدل کا بہانہ بنا کر بلوچستان میں, پھر ہم اسٹرائک بیک کرتے ہیں, ریٹیلیٹ کرتے ہیں جنوری, اور اب ہم اپریل کے مہینے میں ہیں. تو اتنی جلدی یہ سارے معاملات کس طرح ختم بھی ہو گئے, کشیدگی بھی ختم ہو گئی, پھر ہم دوستی کی راہ پہ چل پڑے, یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اسی لیے بہت مشکل ہے. جب آپ انہیں پریڈکٹ کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو چیزیں جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اینڈ وین ایوری بڈی از ایکسپیکٹنگ کہ چیزیں ہم انکلائن کی طرف جائیں گی, وہ ادر وے اراؤنڈ ہو جاتی ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کی وجہ ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ جیسچر یہ کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نے, پاکستان اور ایران دونوں نے بہت ڈپلومیٹکلی گڈ وے میں ہینڈل کی ہے سچویشن کو. ادروائز جو چیز ہو چکی تھی, اب دیکھیں پاکستان از اے نیوکلیر آرمڈ کنٹری, دوسری سائڈ پہ بھی وہ ہمارے مسلم برادرن ہیں, دیٹ واز another فرنٹ جو کھلنے جا رہا تھا. بٹ آپ دیکھیں کہ دونوں سائڈوں نے, اچھا ایک چیز اور یہاں پہ آپ ذہن میں لے کے آئیے کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارا ایون پائپ لائن کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا, تو فوراً انہوں نے 80 کلومیٹرز ہماری سائڈ کی, پاکستانی سائڈ کی بنانے کی منظوری دے دی اس رش میں. کیوں؟ بیکاز دے بلیو کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پینلٹی بھرنی پڑے گی ہمیں, ایران کو لے جائیں گے کورٹ, انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے. سو اٹ مینس کہ دونوں سائڈوں پہ یہ اویئرنیس آ چکی ہے کہ ہم نے اپنے اسٹیٹ سروائیول کو تو انشور کرنا ہے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کنفرنٹ امیریکن انٹرسٹ اینی ویئر بینگ پاکستانیز, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی کنفرنٹیشن ود ایرانیز آلسو. لیکن پرابلم کیا ہے, اسٹیٹ سروائیول. اب دیکھیں ہماری انرجی نیڈس کس طرح سے ہم پوری کریں. ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس ایک ہی سولوشن ہے, ڈو مور. ہاں, وہ تو IMF کے ڈاکٹر رضا صاحب. آپ بتائیے مجھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے پریزیڈنٹ کے وزٹ سے ایران نے کیا اچیو کیا؟ میرا خیال ہے وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ گین کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل سیناریو میں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, اور آپ کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں ٹو آئسولیٹ ایران وہ فیل ہو رہی ہیں. دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر, لیکن اس کے لیے پاکستان ہی کیوں؟ پاکستان نہیں, خالی پاکستان نہیں. آپ دیکھیے کہ اب وہ اس کے بعد کوالالمپور بھی گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرف سے. چائنا آلریڈی ان کے ساتھ ہے, افغانستان کے ساتھ ان کے اچھے ٹائز ہو چکے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ ایک, کیونکہ فیوچر لائز ود ایشیا, تو یہ چیز ایک ریئلٹی ہے. اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو کیا رول پلے کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ مشکل میں, ایک طرف ہم نے امریکہ کو بھی ساتھ رکھنا ہے, دوسری طرف ہم نے اپنا ریجن. ہم نے پھر کیا اچیو کیا, یہ بتائیے اس وجہ سے. جی ہاں, ہم نے اچیو کیا ہے, یہ سب سے ٹرکی سوال ہے. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس کو جو اچیو کرنا ہے ابھی نہیں امیڈیٹلی کیا. کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ کو ریزلٹس نکلیں گے, ایک پروسیس ہوتا ہے. جی, ایک پروسیس ہے. وی ہیو انیشیٹڈ دیٹ پروسیس, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب لوگوں میں بھی, انٹیلیجنشیا میں بھی, اور عام جنرل پبلک میں بھی ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں, ہمیں کوئی وایا میڈیم نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں جائیں, کسی بھی طرف ہم سائیڈ لیں, بجائے اس کے کہ اب جس طرح کی یہ گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی, تو گیس پائپ لائن ود ایران ایک ہماری مجبوری ہے.
کیونکہ ہم اس وقت شدید کرائسس آف انرجی میں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ میرا خیال ہے اپنی جو لابی ہے امریکہ میں اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو آپ نے گیس پائپ لائن کا ذکر کیا، پاکستان میں اس میں بہت بات چیت ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے بڑا ایک کیجول طریقے سے اس کو کہہ دیا پاور ٹرانسمیشن لائنز اینڈ آئی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ، اس پہ ہم کام کریں گے. اس کے پہلے اور بہت سی چیزیں مینشن کی ہیں. تو اس کو اتنی کوئی خصوصی حیثیت نہیں دی. اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو بات میں ایشو ہوئی پاکستان ایران کی، اس میں ایک لگتا یہ ہے ایک پیریفرل ایشو ہے، کوئی ٹائم فریم بھی نہیں دیا. کیونکہ میں 2009 میں یہ 24 میں 2009 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور میں صدر زرداری کے ساتھ ایران گیا تھا، اس ڈیلیگیشن میں بھی شامل تھا. تو اس زمانے میں بڑا یوفوریا تھا کہ ہم آگے بڑھ کے کام کریں گے اور اس کو جلد ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ابھی بھی مجھے اس میں نظر آتا ہے کہ پاکستان از ویری کاشیس کہ کہیں ہم پہ امریکی جو کاسٹک کی سینکشنز ہیں وہ نہ لگ جائیں. ایگزیکٹلی یہ بات بھی ہے، لیکن ساتھ ہمیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا کہ ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ اور باقی کنٹریز کے ساتھ جو اس کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں، ہم ان سے یہ بات کریں کہ بھئی ہمارا سروائیول ہے، سروائیول آف آور اسٹیٹ از ڈپینڈنٹ آن دس. ہاں اگر آپ نہیں کرنے دیتے، یس گیو اس سم ادر آپشن. لائک امریکہ خود بہت بڑا انرجی پروڈیوسر ہے، وہ ہمیں سستا تیل سستی گیس پرووائڈ کرنا شروع کر دے، ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ایران یا رشیا یا کہیں اور جانے کی. مطلب وی نیڈ انرجی فار آور سروائیول. اور اگر بھارت رشیا سے آئل لے سکتا ہے تو ہم ایران سے کیوں نہیں لے سکتے انرجی؟ جی دوسرا بات یہ ہے کہ ادھر افریقن کنٹریز میں بھی تو اویلیبل ہے گیس، ہم وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. مطلب بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہمیں خود اس وقت بیٹھ کے سوچنا ہے. اور شاید یہی ریزن ہے کہ اس کو بہت زیادہ لائم لائٹ میں نہیں لے کے آئے، ورنہ یہ بہت بڑا کنسرن ہے ہمارے. تو آپ کے خیال میں اب آئی پی پہ کوئی جو ہم نے اپنی پائپ لائن اپنے پاکستان میں بنانی ہے اس پہ کام تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ ہوگا؟ ایک دم تو نہیں ہوگا، آئی ڈاؤٹ اٹ. اچھا، کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پہ انٹرنیشنل پریشر کافی آئی ایم ایف کا پروگرام جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو شاید پھر ہو جائے. دیر از اے چانس. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انگیج کرنا پڑے گا سارے کنٹریز کے ساتھ، اور ہمیں اپنی جو دوسرے ملکوں میں ہمیں جا کے اپنی جو ڈیلیگیشنز بھیجتے ہیں، جو ہماری ایمبیسیز ہیں، ان کو بہت پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. ہم نے انفارچونیٹلی کبھی بھی اتنا زیادہ ایکٹیولی کام نہیں کیا. دس از وٹ آئی پرسیو. مے بی یو مائٹ ڈفر ود. نہیں میں ڈفر نہیں کرتا. آپ جو بات کریں گے میں ایگری کروں گا. آج میں ایگریمنٹ کے موڈ میں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وزٹ سے پہلے جس طرح آپ جانتے ہیں سعودی فارن منسٹر آئے ہوئے تھے فیصل بن فرحان صاحب. تو کیا ہم نے سعودی عرب کو صدر ابراہیم رئیسی کے وزٹ کے بارے میں اعتماد میں لیا ہوگا سعودی عرب کو کہ بھئی ذرا آپ بھی اس کو دیکھیے، ہم صدر ابراہیم رئیسی کو آ رہے ہیں دورے پہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری مسلم دنیا کے معاملات ٹھیک ہوں، کیونکہ ابھی گیمبیا میں وہ آئی سی سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے مئی کے فرسٹ ویک میں. تو آپ کے خیال میں یہ میرے خیال میں سفارتکاری میں ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو انفارمڈ رکھیں کہ تاکہ کہاں وہاں خدشات پیدا نہ ہو کہ جی ابراہیم رئیسی آ رہے ہیں تو پھر ایران کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ادھر نہ چلے جائیں جب سعودی عرب شاید نہیں چاہتا. یا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا، یہ اپنے بڑی پریکٹیکل اور بڑی خوبصورتی سے اس بات کو آسان کر دیا باقی سمجھنے والوں کے لیے جن کے ساتھ آپ کی آلریڈی ریلیشن شپ ہوں جن کنٹریز کے ساتھ. جیسے ہم ٹریڈیشنلی یو ایس کے الائے رہے، ہم نے ہمیشہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے ہم نے جو ہے نا وہ کلوزڈ اس ریلیشن شپ میں رہے. ڈیفینیٹلی اپیرنٹلی اٹ سیمس کہ انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں لیا، بیکاز ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ڈپلومیٹک ریلیشن میں تو آپ کو انٹینٹ کلیئر کرانی پڑتی ہے اگلے کو کہ ہماری یہ انٹینشن ہے، اس سے ہم جا رہے ہیں. تو ہمارے تعلقات آپ کے خلاف نہیں ہیں. بالکل، وی آر ناٹ پچنگ اگینسٹ یو. ہم اصل میں چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا ٹرموائل کریٹ ہوا ہے، مڈل ایسٹ کا پورا ریجن ڈسٹرب چل رہا ہے، ادھر سے امریکہ کے ساتھ جو ایران کے اس وقت معاملات افغانستان کے بارڈر چل رہے ہیں، ان کو کیٹر کرنے کے لیے دے بلیو کہ دس از دا رائٹ وے آؤٹ. اور ان کے میرے ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے اندر ان کی کانفیڈنس سے یہ سارا جو بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بیلنس رکھا ہے بہت زیادہ انہوں نے. رائٹ فرام دا ڈے جو ایرانین پریزیڈنٹ لینڈ کرتے ہیں پاکستان میں، اس سے لے کے اب تک بیلنس مینٹین کیے رکھا ہے. اس سیمز کے بڑا نپی تلی بات چیت کی گئی. اچھا، اس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے کہا نا یہ سینکشنز کے تھرو ہمیں ہمیشہ سے الجھا دیا جاتا ہے امریکن سائڈ سے کہ ہم نہیں کر پاتے. یہ گیس پائپ لائن کی بھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے. میرا ماننا یہ ہے کہ
اس دفعہ دونوں کنٹریز نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم نے نان سینکشنڈ ایریاز سے شروع کرنی ہے بات چیت. مثال کے طور پہ ایگریکلچر, آپ کو پتا ہے 18 MOU سائن ہوئے جس میں ایگریکلچر ہو سکتا ہے, ایجوکیشن ہے, آپ کی میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, یہ سارا پارٹ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. اس کے اوپر کسی کا فورن کنسرن امیجیٹ نہیں جاتا. اسی طرح انویسٹنگ, بلکہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں دنیا بھر پوری میں. دنیا اگر میں ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ کوآپریشن کرتے ہیں, دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. آپ نے نظر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, سولر میں انویسٹ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا آپ کو. دیر از نو پوائنٹ آف ڈوئنگ اٹ. تو دا وے آئی سی اٹ, اگر اس دورہ, اس جو بھی ریسنٹ جو وزٹ ہوا ہے, اس کے بعد ہم کوئی کنسورشیم ڈیولپ کر پائیں جس میں چائنا کو انکلوڈ کریں اور جو آلریڈی لیگلی ٹریڈ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ ان کنسورشیم کا پارٹ بنے, تو وی کین ایزیلی اویڈ دس پاسبلٹی آف ہیونگ جو ہم پہ سینکشنز لگانے کی بات کی جاتی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں دس از واٹ اٹ از. ڈاکٹر رضا, یہ بتائیے کہ چونکہ اس میں بات کی گئی ECO کی بھی, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن بھی, تھوڑا سا اس میں جان ڈالنے کی بات کی. اچھا, ایک بڑا پرابلم مجھے ECO کیوں اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر سکی, میری ناقص رائے میں ایک بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ تہران میں ہے. تہران میں سیکریٹریٹ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ تہران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اس طرح وہاں پہ آنا جانا بھی لوگوں کا نہیں ہے, تو وہ جو ECO کی 10 ممبر آرگنائزیشن ہے اس طرح یہ اپنا جو ہے پوٹینشیل نہیں حاصل کر سکتی. تو ابھی یہ جو ECO کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس سارے جو اس وقت ہمارا ریجنل ماحول ہے, عالمی ماحول ہے, تو آپ کو ECO میں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ دیکھیے, ECO کا جہاں تک سوال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ECO ٹائم لے گی ایکٹیو ہونے میں. ابھی اور کتنا ٹائم لے گی یہ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تک ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ECO ممبر کنٹریز کے آپس میں اچھے نہیں ہو جاتے تب تک یہ بہت, اور خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ, افغانستان کا, کیونکہ افغانستان کو لے کے پاکستان اور ایران دونوں کے کنسرنز ہیں, سیکیورٹی کنسرنز ہیں, بہت گریو ایشو. اور اس میں اس دورے میں کافی ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا کانٹیکٹ گروپ ہے افغانستان کو, اس کو ریوائیو کیا جائے. ایگزیکٹلی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک دم ریوائیول ہوگا اس کا, اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ورلڈ از اگین گوئنگ ٹورڈز اے ملٹی پولر ورلڈ, جس میں چائنا تو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو کافی حد تک پروو کر چکا ہے, another strong power, if not a مطلب ورلڈ پاور, سپر پاور, لیکن ہے تو ورلڈ ہے تو ون آف ورلڈ پاورز. جی بالکل. تو رشیا پہلے وہ انجوائے کرتا رہا ہے اسٹیٹس, اب انڈیا بھی آ رہا ہے اسی ریس میں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی ساری چینج آ رہی ہے. یہ جو اس وقت ہمیں ٹرم آئل نظر آ رہا ہے نا, بیسکلی مجھے لگ رہا ہے ہم ایک نیا کوئی آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن یہ آرڈر تو دیکھیں نا, ٹرانزیشن پیریڈ بھی تو کافی طویل ہو گیا ہے. کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ابھی ہم ٹرانزیشن میں ہی ہیں. یہ پہلے ایک کچھ عرصے کے یونی پولر ورلڈ تھی, امریکہ وڈ کال دا شاٹس, اب چائنا بھی ذرا تھوڑی سی آنکھیں دکھا ہی رہا ہے. تو آبویسلی کسی نئے سسٹم کی طرح, آپ کو سسٹم ہے ڈس آرڈر, وی ڈو ناٹ. میرا خیال ہے کہ بائی پولر سے جو ہم سوئچ کیا تھا یونی پولر پہ, وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ اس میں لگا تھا. یونی پولر تو بہت زیادہ عرصہ مینٹین ہی نہیں کر پایا اپنے آپ کو. گلوبلائزیشن ہے, ریالٹیز چینج کر دی ہے نا, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور اسپیشلی یہ جو IT کی ٹیکنالوجی آئی ہے, اس نے جو ورلڈ گلوبل ولیج کا آئیڈیا دیا ہے, اور اس نے ہمیں اتنا زیادہ قریب کر دیا ہے, اور یہ انفارمیشن کی جو ڈسیمینیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے ہم شاید, اور یہی ریزن ہے, ون آف دا ریزنس, کہ یہ جو ہمارا کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں, اس میں ہمارے اپنے انٹرسٹس کا کانفلکٹ ہے بیسکلی. آپ یہ دیکھیے, اس کے لیے ہم لینگویجز کو بھی یوز کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم کلچر کو بھی یوز کر رہے ہیں, جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں ہم, تو آئی مین دا پاورز. ٹھیک ہے, چلیے ایک مجھے مختصر وقفے کا کہا جائے. ناظرین, ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے, کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک دو پوائنٹس اور بھی ہیں. ایک کشمیر کا ذکر بھی آیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ, ذرا اس سے ہی بات کرنا میں چاہتا ہوں, اور پھر ہم جو ہے چائنا امریکہ تعلقات بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین ویلکم بیک. اچھا صدر رئیسی آئے تو ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. ہمارے وزیر اعظم تھے اور ایران کے صدر تھے, اور ہمارے وزیر اعظم نے جو ہم توقعات رکھ رہے تھے فلسطین کا بھی ذکر کیا, کشمیر کا بھی ذکر کیا, لیکن ابراہیم رئیسی صاحب نے انہوں نے کشمیر کا ذکر کیے بغیر وہ غزہ کی طرف چلے گئے. تو لوگوں کو پاکستان کو بڑی یہاں مایوسی ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوا, صدر رئیسی صاحب نے تو کشمیر کا نام لینا تک پسند نہیں کیا. اور کچھ لوگوں کے خدشات یہ بھی تھے ڈاکٹر صاحب کہ شاید جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ ایشو ہی نہ ہو, اور اگر ہو تو اس میں شاید کشمیر کا ذکر نہ ہو, کیونکہ ان اینی کیس جو ہے ایران از آلسو سم وٹ مائنڈفل آف اٹس ریلیشنز ود انڈیا, اور وہ اس کو بھی اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوگا. لیکن تھینک گاڈ کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جب ایشو ہوئی تو اس میں پیراگراف 3 اٹس ون سینٹینس پیرا, بٹ آئی تھنک اٹ از اوکے, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ بوتھ سائڈز ہائی لائٹڈ دا نیڈ ٹو ریزالو دا ایشو آف کشمیر تھرو ڈائلاگ اینڈ پیسفل مینس بیسڈ آن دا ول آف دا پیپل آف دیٹ ریجن اینڈ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا. تو ٹھیک ہے وہ یو این ریزولوشن کی بات نہیں کرتا, وہ جب ول کی بات کرتا ہے تو ہمارا پرپس تو پورا ہو گیا, انٹرنیشنل لا کی بات بھی کرتا ہے تو ہمارا پرپس پورا ہو گیا. ایران کا جو یہ وزٹ تھا, کیونکہ کشمیر کا بھی ذکر آیا, اس میں بھارت میں بڑا شور مچا ہوا ہے کہ بھئی ایران نے یہ کیا کر دیا, اور ہمارا تو انٹیگرل پارٹ ہے, یہ بالکل کوئی لوکس اسٹینڈ آئے کسی کا بھی نہیں ہے اس معاملے میں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس ایران, وائی ڈڈ ایران ایگری ٹو دس اسٹیٹمنٹ اور دس لینگویج ان دا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ؟ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر نتھنگ از اے فری کپ آف ٹی. اچھا, ایوری تھنگ کمز ایٹ اے کاسٹ, اور وہ ابھی کے سینیریو میں اگر آپ اس کو ایویلیویٹ کریں تو ایرانینس کو بھی اس وقت ایگزیکٹلی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہی ہے. دس از بیسکلی دے آر ٹرائنگ ٹو بی ان دا سیٹ اپ, اینڈ دے نو کہ وداؤٹ پاکستانی سپورٹ یا وداؤٹ میوچل سپورٹ کہہ لیں, ہم وی بوتھ آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. جہاں تک انڈیا کا کنسرن ہے, انڈیا نے چابہار میں کافی انویسٹمنٹ کی ہے. انڈیا کی بڑی ہیوج قسم کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ اس وقت ایرانینس کے ساتھ ہے. نو ڈاؤٹ انڈیا ایمرج کر رہا ہے جس طرح سے اپنی اکانومک پارٹ پہ, دے ہیو اے سے ان ڈفرنٹ افیئرس, بٹ فار دا فرسٹ ٹائم آئی بلیو کہ لٹل نان کنونشنل میتھڈ میں, جیسے میں نے بارٹر ٹریڈ کی بات کی, اس سے پہلے ساری پولیٹیکل اسٹنٹس کیے جاتے تھے, بٹ دس ٹائم اٹ سیمس کہ بوتھ پارٹیز ہیو ریئلائزڈ کہ اگر ہم مل جل کے آگے نہ چلے تو دیر از نو اینڈ ٹو اور پرابلمس. انرجی کرائسس انہیں ہماری اچھے سے پتہ ہے, اور یہ کمپلشن بھی پتہ ہے کہ ہم کیوں ایوائڈ کرتے رہے ہیں اب تک چیزوں کو ان کے ساتھ یعنی اوپن پلیٹ فارم پہ چلانے کے لیے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے, ٹریڈیشنلی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں, کلونیلزم کا موڈ تھا کہ کولونائزیشن کی جاتی تھی, کالونیز بنائی جاتی تھی. اب بھی گریٹ جو جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کا ایڈوانس ورژن لے آئے ہیں, دیٹ از امپیریلزم. نیو امپیریلزم وہاں بیٹھے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں ڈکٹیٹ کرنے کی کہ انارکی کے افیکٹ کو میکسیمم اپلائی کروایا جائے اسمال اسٹیٹس لائک پاکستان پہ, اگر وہ کورسو ڈپلومیسی کے تھرو ہو, یا جس طرح آپ نے امریکن اسٹیٹمنٹس اگر دیکھی ہوں, دے سیڈ کہ جو بھی ہو ایور ول ڈو ٹریڈ ود دا ایرانینس وی ول کیسٹیگیٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹیٹ. انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ پاکستان اور سم تھنگ. سو اس کرنٹ سینیریو میں آئی بلیو کہ ابھی بھارت پہ بھی کچھ کمپنیز پہ یو ایس نے کل سینکشنز لگا دی ہیں بیکاز آف ڈرون ٹیکنالوجی ٹو ایران. تو سو دس از ہاؤ دے آر پلئنگ ان. اور ابھی آپ نے دیکھا ہو تو چائنیز کچھ کمپنیز تھیں جو ہمیں سپورٹ کرتے تھے, ان پہ بھی سینکشنز لگوائی ہیں ڈیفینیٹلی امریکہ نے. تو دس از دیئر ٹریڈیشنل میتھڈ آف انگیجنگ ود اس. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریئلائزیشن ہمارے اینڈ پہ بھی آ گئی ہے کہ اس دفعہ وی ہیو ٹو سروائیو ایز اے اسٹیٹ. اگر امریکہ کے پاس کوئی اس کا الٹرنیٹ ہے تو وہ ہمیں پرووائڈ کرے, ادروائز وی آر گوئنگ ٹو دس ڈائریکشن. دیکھیں انڈین سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی تو رشیا کے ٹوارڈ سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جنہوں نے ریسنٹلی راک سسٹم اڈاپٹ کیا ہے, جو کرسٹل میز میزائلس انڈیا نے ریسنٹلی ٹیسٹ کیے ہیں, دیٹ از اسرائیلی بیسڈ ویپن سسٹم. اور وہ خیر ہے, وہ تو کوشر ہے نا جی. ہاں تو وہ بھی دس از واٹ اٹ از. وہ کوشر ہے, ہماری چیزیں کوشر نہیں ہے, مسئلہ یہ. دس از واٹ اٹ از. اور ہماری چیزیں حلال ہیں نا, مسئلہ کوشر ہوتی تو پھر شاید ذرا مسئلہ ڈفرینٹ ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر رضا صاحب, تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں چین اور امریکہ. آپ کے خیال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی ملٹی پولر ورلڈ کی بات کی,
تو آپ کو کیونکہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی سیکرٹری بلنکن کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی سے، چائنا کے صدر سے، تو چائنا کے صدر نے یہ کہا کہ جی ہمیں ایک دوسرے کو دشمن کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، پارٹنرز کے طور پہ دیکھنا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ممکن نہ ہو، لیکن کافی حد تک ان کے ریلیشن شپ میں بہتری آ جائے گی مجھے لگتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی اور جتنے پہلے سپر پاورز تھے ان سب کی ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کی طرف جاتے ہیں. ابھی بھی پراکسیز کے تھرو ہی لڑیں گے. اب سچویشن یہ بن گئی ہے غزہ کی وجہ سے، اس میں رشیا کی اور چائنا کی انوالومنٹ کی وجہ سے، کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ان کی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. کون؟ چائنا اور امریکہ؟ امریکہ. تو پھر تو حالات اچھے نہ ہوئے نا اسی وجہ سے یہ میرے خیال میں اسی لیے انہوں نے وزٹ کیا. دس از واٹ وزٹ تو پچھلے سال ہونا تھا، لیکن چائنا نے کو جھنڈی دکھا دی تھی. چائنا بھی سیریس ہے اس کو لے کے کہ ظاہر ہے چائنا، دیکھیے چائنا کا فوکس ہمیشہ رہا ہے اکنامک گروتھ کی طرف، پراسپیرٹی کی طرف. انہوں نے ملٹری گروتھ کی بھی ہے حضور ساتھ رہا ہے، وہ تو نیچرلی ہوتا ہے. پچھلے 5-6 سالوں میں $60 بلین سے $400 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہو گیا ان کا. اس کی ریزن ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہاں ہم نے اگر اب اپنے ورلڈ سٹیج پہ اگر پرفارم کرنا ہے تو ہمیں اکانومی کے ساتھ ساتھ اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو ہی بڑھانا ہے. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ایشوز ہیں، ایک تو آبویسلی رشیا یوکرین وار ہے. امریکہ کو بڑے خدشات ہیں چین سے کہ جی آپ ان کو ڈیول یوز ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے ہیں اور اسلحہ بھی، بارود بھی دے رہے ہیں آپ ان کو. اسی طرح ان کو یہ بھی پرابلم کہ ہے کہ جی آپ ساؤتھ چائنا سی میں پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، ٹینشنز بڑھا رہے ہیں، اور تائیوان کو بھی آپ لوگ بڑا تنگ کر رہے ہیں. تو یہ تمام ایشوز ہیں تو اور پھر آبویسلی ایک رائزنگ پاور ہے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکہ یا چین اس وقت امریکہ کو اوبلائج کرنے کے موڈ میں ہے کہ وہ رشیا سے تھوڑا دور کرے اپنے آپ کو، یا یوکرین کے بارے میں کوئی بڑی ابھی تک تو کوئی خاص پوزیشن نہیں لی، ایک لحاظ سے نیوٹرلی کھیل رہے ہیں؟ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو فروری کے بعد 2022 میں انہوں نے میڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی چائنا نے، بٹ وہ بات آگے بڑھی نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کچھ جو اس وقت امریکہ چاہ رہا ہے چین سے کہ جی آپ ذرا یہ جو ڈیول یوز ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، یا جو بھی امریکہ چاہتا ہے چین سے، کیا چین اوبلائج کرے گا امریکہ کو اس اسٹیج پہ؟ دیکھیں اس وقت کے موجودہ چینج سسٹم کے اندر ہر اسٹیٹ کو کسی نہ کسی لیول پہ دوسری اسٹیٹ کو اکیموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ڈپینڈس کہ آپ کا انٹرسٹ کس نوعیت کا ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں چائنا اور رشیا کی، تو ٹریڈیشنلی دے ور یوز ٹو بی دا کمیونسٹ الائنس. کہاں سپلٹ کریٹ ہوا؟ جہاں رشیا نے ہاتھ اٹھایا نیوکلیر پروگرام سے چائنا کے، وہ تھا پہلا مومنٹ. اور اسی اسنا میں اگر آپ کو یاد ہو پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی فیسیلیٹیٹ کروائی امریکہ کے درمیان اور چائنا کے درمیان، جس کا پھر سوویت یونین نے 1971 میں فل فلیج ایک فرنٹ کھولا. تو پوائنٹ اس کہ ابھی کے سینیریو میں چائنا اکیموڈیٹ کرتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چائنا کی پرچیزنگ پاور پیرٹی میں دے بائی پاس دیئر اکانومی آف امریکنس ان 2011. ٹھیک ہے، بٹ دا پرابلم از کہ ٹیکنالوجیکلی دے آر اسٹل ناٹ نو میچ فار دی امریکن پاور. تو ابھی کی جو سچویشن ہے اس میں انہوں نے نان الائن موومنٹ جو انڈیا کا جیسے سٹانس رہا ہے، ایک بیلنسڈ فارن پالیسی لے کے چل رہے ہیں. وہ رشیا کو بھی کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے، ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کو بھی کوئی اس قسم کا میسج نہیں دینا چاہتے کہ اگر کوئی رشیا پہ کوئی کلیئر کٹ سٹانس دے چائنا، دیٹ کین بی ٹیکن اگینسٹ دیم. تو فار ٹائم بینگ آئی سی تو کس طرح اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں امریکہ کو چین اس وقت؟ دیکھیں اور رشیا کتنے بڑے لونز اس وقت جو ہیں، آپ کو اگر آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو چائنا نے امریکہ کو دے رکھے ہیں، اور آپ کو یاد ہے پچھلے عرصے میں جب ہم وہاں گئے تھے انہوں نے کہا پہلے وہ معاف کروا دیں، انہیں کہیں ہمیں ہمارے کریں تو دین وی ول ریلیز دی IMF پارٹ اینڈ سم تھنگ آف دیٹ نیچر. تو وٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ دے ہیو اے پائی ٹو ایکسپینڈ. اگر امریکنس لیکن رشیا میں کس طرح اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں رشیا سے بھی تو بہت فائدے حاصل کر رہا ہے نا چین. ایک تو رشیا کی مارکیٹ ان کو مل گئی، دوسرا رشیا سے آئل بھی لے رہا ہے بڑے کم داموں میں، اور جو اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن چین میں جاری تھی اور جو کمپیٹیونیس تھی چین کی وہ بھی لوز کر رہا تھا. تو چین کو بھی تو بڑے فائدے ہیں، اور چین اور رشیا برکس میں ایک ساتھ ہیں، CO میں ایک ساتھ ہیں. تو مجھے تو نظر نہیں آتا. اور پھر جو اس طرح کے طریقے سے امریکہ تائیوان پہ چین کے ساتھ کر رہا ہے، تو وائی شوڈ
China be accommodating US on Russia-Ukraine war? I do not understand that. Accommodating part is, I guess, کہ بہت strong connotation ہے اس word کی. Let me use a euphemistic word for it or reduce the connotation of the word. بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کی, اس وقت چائنا کا فوکس آئسولیشنسٹ اسکول آف تھاٹ کے اوپر ہے. جیسے اگر آپ نے امریکہ کی ہسٹری دیکھی ہو تو جارج واشنگٹن سے جب پہلا ان کے جو پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, تو دے یوز ٹو انوالوڈ ان اپنے اون افیئرس کے ان کو لے کے چلیں. جو سنزو کی فلاسفی ہے آرٹ آف وار بک میں چائنا نے جو ڈپیکٹ کی ہوئی ہے کہ ہزار جنگیں جیتنا از ناٹ اے وکٹری, وکٹری از کہ آپ بغیر لڑے جیت جائیں. اس کے لیے پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ یہی کہ آپ یو شوڈ فوکس آن یور اکانومی, جو انہوں نے کیا. 47 میں ہم لوگ پاکستان آزاد ہو رہا ہے, 49 میں چائنا آزاد ہو رہا ہے. آپ 49 سے ان کا ابھی تک کا سفر دیکھ لیں کہ کتنی فاسٹ پیس پہ دے آر کورنگ اٹ اپ. اٹ مینس کہ ان کے لیے ڈینگ زیاؤپنگ مل گیا نا جی, ہمیں نہیں ملا. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ نے شی جی پنگ کا ویژن 2025 دیکھا ہو تو دیر از اے ریئلائزیشن کہ انہوں نے کنورٹ کیا اپنی چیپ لیبر پالیسی کو اس وقت انوویٹو تھنکنگ کے موڈ پہ, کہ اب وہ برین گین کر رہے ہیں. مینس دا ٹاپ people across the globe, they are brain gain ہو رہا ہے, gain ہو رہا ہے. وہ اپنی نیٹیولی انویسٹ کر کے اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنی ایک ایسی جنریشن کریٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ورکرز کی, جو ان کے لیے ہر چیز کر سکے, انسٹیڈ آف آفرنگ دیم وہی ٹریڈیشنل جو. لیکن کیا ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس طرح امریکہ نے یوکرین کو پھنسایا انکریج کر کے, امبولڈن کر کے جی آپ نیٹو میں شامل ہم آپ کو کریں گے. پریزیڈنٹ زیلنسکی کہتے نہیں تھکتے کہ جی ہم نیٹو کا ممبر ضرور بنیں گے. پھر تو رشیا کی چونکہ وہ ریڈ لائن تھی تو وہ انہوں نے اسپیشل ملٹری آپریشن کر دیا. اب چائنا کے ساتھ, تائیوان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب تائیوان میں بڑی اینٹی چائنا مین لینڈ چائنا حکومت منتخب ہوئی ہے, تو وہ بھی. اور پھر امریکہ بھی دیکھیں نا, نینسی پیلوسی امریکی جو کانگریس کی اسپیکر تھیں وہ بھی گئیں تائیوان. ابھی تائیوان کا جو پیکج ہے ملٹری پیکج 8 بلین کا, وہ منظور ہو گیا ہے 3-4 دن پہلے ہی, 2 دن پہلے بلکہ. اور اس کے بعد یہ وزٹ شروع ہوا. ایک طرف تو امریکہ یہ کام کر رہا ہے ویزاوی تائیوان کہ ملٹری سپلائیز دے رہا ہے, سب مرینز پرووائڈ کرے گا, نیوکلیئر سب مرینز بھی ہو سکتی ہیں وہ. تو کویسچن یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ملٹری سپلائی ہے جو کہ ون چائنا پالیسی امریکہ کی ہے, اس کو وہ ایک لحاظ سے میں کہہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹ رہا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 2027 جس طرح صدر شی نے کہا ہوا تھا کہ ہم یہ خبریں ہیں کہ ہم بائی فورس تائیوان کو لے لیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ سوری میری بات ذرا لمبی ہو گئی. کوئی بات نہیں, بالکل صحیح ہے, آپ نے زیادہ کلیئر کیا پوائنٹ کہ آپ چاہتے کیا ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا معاملہ ہے. اچھا. اور اس کے لیے یہ ٹائم گین کرنا چاہ رہا ہے, اس کو جتنا لمبا کر سکے. یہ چائنا امریکہ اچھا اس کو لنگر آن کرنا کہ چائنا 2026 کا بتایا 27 تک یہ نہ اچیو کر پائے. کیونکہ کوئی بھی پرابلم جب آپ بہت زیادہ ڈیلے کر جاتے ہیں تو وہ اتنا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ریزالو ہی نہیں ہوتا. ڈیلے تو بہت ہو گیا, 1949 سے ڈیلیڈ ہے جی. ایگزیکٹلی ہے, مزید اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے, اس کے اپنے انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے. چائنا کو جب کہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ زیادہ اسٹرانگ رہے اس ریجن میں, اس کی پریزنس اسٹرانگ رہے, کیونکہ اس کے نیبرنگ جو کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے خود چائنا کے خلاف ہیں, جس کے ساتھ بیچ میں آپ کا ملیشیا تھا, فلپین سارے, تو ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو ایک امریکن وہاں پہ اچھی خاصا اسٹرانگ پریزنس ہے, وہ چاہتا ہے. تو یہی پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک طرف دیکھیے نا, ابھی جاپان کے وزیر اعظم بھی امریکہ گئے ہوئے تھے اسٹیٹ وزٹ پہ, وہاں پہ بڑی پذیرائی. آکس جو ہے, پھر یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوئی جس میں جاپان, فلپینز اور امریکہ, یہ پہلا ایک نیا پروسیس بھی شروع ہو گیا. ایک طرف آکس جو ہے آسٹریلیا, یو کے, یو ایس, اس کو ملٹرائزڈ ہو رہی ہے, آسٹریلیا کو نیوکلیئر سب مرینز دی جا رہی ہیں. تو ایک طرف تو امریکہ یہ کر رہا ہے اور پھر چین سے یہ توقع رکھ رہا ہے کہ جی آپ ہم سے یہ سارے وہ کام نہ کریں جو ہمارے جو اسٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رہنے دیں. یہ کس طرح ممکن ہے؟ کانٹرڈکشنز نہیں آپ کو نظر آتی ہیں اس میں؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ امریکہ کا بیہیویئر اس وقت دیکھیں تو بینگ اے گلوبل ہیجمون, بہت سی جگہوں پہ دے آلویز ایکٹ لائک کہ اسٹل دا ورلڈ از they want to dictate. They want to dictate, exactly, you use the right word. But right now dictation is not possible because as you rightly pointed out, China is a great power instead. It's not even a rising power.
دے کال دیم سیلف کہ ہم ابھی رائزنگ نیشن یا ڈیولپنگ نیشن ہے. دنیا کیا کہتی ہے ان کے بارے میں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اچھا, دوسرا جو کنسرن ہے, آپ نے کہا امریکہ ایک سائڈ پہ یہ پلے کر رہا ہے, اس طرح تو پھر آپ رشیا کو دیکھ لیں, انہوں نے ڈبل ایج گیم کس طرح سے شروع کی ہوئی ہے. ایک سائڈ وہ ہم سے ریلیشن شپ آگے لے کے چل رہے ہیں, دوسری سائڈ انڈیا کو S-400 دینے کے بعد سے لے کے اب تک ان کی جو ملٹری کا 72% ہے انڈین کا جو امپورٹ ہے وہ سارا رشیا پرووائڈ کر کے دے رہا ہے, اور ان کے گیجٹس جتنے بھی ہیں یہ ریلیٹڈ یا وہ اسرائیل دے رہا ہے یا وہ, لیکن اب انڈیا ڈائیورسیفائی بھی کر رہا ہے ڈائیورسیفائی اور مڈل انڈیا پہ شفٹ کر رہا ہے. ایون جو میں نے آپ سے ریسنٹ ذکر کیا اس میزائل کا جو انہوں نے اس سے اسرائیل سے لیا ہے, وہ بھی اس کلاسیکل ڈیمونسٹریشن کہ وہ میڈ ان انڈیا ہر چیز کرتے جا رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ ہیئر از کہ فار ٹائم بینگ اس سچویشن اسی ہی طرح چلنا ہے جب تک کہ چیلنجر یا پوٹینشیل جو چیلنج کر رہا ہے وہ جو اسٹیٹس کو پاور ایک دوسرے کی جو برابر کی لیول ہے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں, تب تک دس شوڈ بی لائک دس کہ آپ نے کیرٹ اینڈ اسٹک کو ایٹ اے سیم ٹائم یوز کرنا ہے. کبھی امیریکنز آر یوزنگ کورسو ڈپلومیسی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار یہ موکس کر لیا ہم نے, یہاں سے سب میرینز لانچ کر دیں, کس لیے, ٹو کریٹ دا ایکسٹرا ڈریس آن دا شولڈرز آف دی PLA پیپل لبریشن آرمی کہ یار یہ دس از ہاؤ اٹس انفولڈنگ. لیکن آپ نے رائٹلی پہلے ایک آئیڈینٹیفائی کی بڑی زبردست بات کہ چائنا نے بھی اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی, آپ دیکھیں ان کی جو ایئر فائٹر جیٹ ہیں وہ کس طرح سے ایوالو کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی ساری کو. اٹ مینس کہ دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اپنی ملٹری کی جو اس کو ہم وی کانٹ ٹیک اٹ فار اے رائڈ, ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور آ کر پھر ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. جی دوستو, ویلکم بیک. اچھا, پرائم منسٹر نریندر مودی نے راجستھان میں ایک پبلک ریلی سے, الیکشن ریلی سے خطاب کیا اور وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کیں جو کہ شاید ایک سیاسی قائد کو یا ایک پارٹی کے لیڈر کو یا اس وقت بھی وزیر اعظم ان کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ بھارت میں کوئی مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہے بلکہ 200 ملین ہے, اور 15% ہیں وہ بھارت کی آبادی کا. تو آئیے پہلے ذرا سنتے ہیں کہ مودی صاحب نے کیا کہا. آئیے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں مودی صاحب نے کیا کہا, پھر آپ سے تبصرہ مانگتے ہیں اس سے. انتخابات جیتنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے حضور ہیں, اور یہ تو خیر یہ تو انتخابات جیتنے کے لیے ہے, لیکن ایکچولی ان کی ہے فلاسفی بھی یہی ہے, ان کے نظریات بھی یہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئے کہاں سے ہیں. بالکل BJP انفلوئنسڈ ہے RSS راشٹریہ سوام سیوک سنگھ سے. بالکل یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس ٹائم, آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا, کسی ڈپلومیٹک پوزیشن ہولڈر کو کسی کرتا ہے کہ وہ کسی کو جس کے the way he is communicating, جس کے جتنے بچے ہیں
اور پھر ہی از پوائنٹنگ آؤٹ ڈائریکٹلی ٹو دا مسلم. گھس بیٹھیے مطلب کہ انفلٹریٹرز ہیں, وہ تو اپنے ملک میں ہیں یار, وہ کہیں باہر سے تھوڑی آئے ہیں یہ لوگ. تو اب تو انہوں نے کوئی ایمبیگوٹی چھوڑی نہیں ہے. ہاں, انہوں نے دے ہیو کلیئرفائڈ اٹ ٹو ایوری ون کہ بھارت ہندوؤں کا ہے, دیٹس اٹ. اور پھر منگل سوتر کی بات بھی کی, کس ایموشنل ٹچ دینے کے لیے, خاص طور پہ آپ کو وہاں کی خواتین کا آئیڈیا ہے کہ دیر ویری ٹچی اباؤٹ دیر, بالکل. تو اب وہ اس کو بھی ٹچ کر رہے ہیں اس آئیڈیا پہ کہ تاکہ کسی طرح سے وہ ووٹ بینک اپنا سیکیور کر سکیں. یہ انٹائی پاکستان کارڈ بیچنے کے علاوہ واٹ ایلس ہی ڈیڈ ان دا نیٹیولی انڈیجنسلی, ان کا سارا فوکس رہا ہی اس پہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بیشنگ کیسے کرنی ہے, اسی سے ملتی جلتی ایک اسٹیٹمنٹ اگر آپ نے پہلے دیکھی ہو, لاسٹ ایئر کی ہے غالباً, when he said کہ ہم نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی ہے. ہاں بالکل. This used to be the words. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سو کالڈ سیکولر ڈیموکریسی کا لیڈر بات کر رہا ہے اور اس کی چوائس آف سلیکشن آف ورڈز دیکھیں آپ, تو اٹ از کلیئرلی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل ریلیز میں سیاستدان بھارت میں بھی بیانات دے دیتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن اس طرح ڈاکٹر گیلانی نے صحیح کہا کہ یہ تو ان کا نظریہ ہی یہی ہے, اینٹی مسلم ہیں. انہوں نے جو ایودھیا ماسک کے ساتھ کیا 1992 میں, وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے, رام مندر بنا لیا. اسی طرح کشمیر کے ساتھ جو کیا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. ابھی جو انہوں نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کیا, وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی جو نفرت ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. پھر بڑے بڑے شہروں کے نام تبدیل کر رہے ہیں اور مساجد گرا رہے ہیں. تو میں تو اکثر لوگ کہتا ہوں کہ یار اگر گرانا ہے تو سب سے پہلے تاج محل گرائیے, کیونکہ یہاں بھی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ پہلے مسجد تھی یا کچھ تھا, مندر تھا, تو سب سے پہلے کہ اس کو نہیں گرائیں گے کیونکہ اس سے ان کے پیسہ آ رہا ہے, ٹورزم ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا یہ بھارت جو ہے ہمارا, یہ کچھ یہ آپ واقعی ہندو راشٹر کی طرف ہی جا رہا ہے, کوئی پیچھے واپسی نہیں ہے کیا؟ بھارت کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہندو راشٹر بن جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو چیز سب سے آسانی سے بکتی ہے اور بہت زیادہ جلدی بکتی ہے وہ خوف ہے اور نفرت ہے, اور یہ وہی بیچ رہے ہیں جو اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اب ریالٹی یہ ہے کہ دنیا ہسٹری بھری پڑی ہے, ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, نیشنز کو, ریسز کو, نہیں ہوئے, زیادہ ابھر کے آئے. جو خود انڈیا کے مسلمان ہیں ان کی اپنی سوچ یہ ہے کہ دے فیل تھریٹنڈ فار بینگ مسلم, بجائے اس کے کہ یہ اس پہ کام کریں, ہارمنی پہ کام کریں. اس کی جگہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ نہیں, یہاں تو ہمیں خطرہ ہے, ہمارے دھرم کو خطرہ ہے. کوئی خطرہ کسی چیز کا نہیں ہے, اگر ہوتا تو اب تک ختم ہو چکے ہوتے. یہ مسلمانوں کی حکومت گئے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا, مسلمانوں کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ہندو جو تھے, اکبر, شہنشاہ اکبر کے اس کے کورٹ میں سب سے زیادہ ہندوؤں کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. کیوں تھا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ختم, ورنہ آج ہندو اگر ایسا زبردستی ہوتی تو ہندو تو آج مائنورٹی میں ہوتے سب بڑے صغیر میں. اور یہ صرف کیا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہاں ہندو میجورٹی میں ہیں اور بیچارے سادہ ہیں, جنرل پبلک ایسے ہی ہوتی ہے نارملی, ان کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, وہ کر رہے ہیں یہ, اور کچھ بھی نہیں نظر آتا مجھے اس میں. ان کو باقی دیکھیے جیسے مسلمان دیشوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے یہ جس طرح سعودی عرب جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, وہاں جا کے کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے, اور یہاں آ کے کیا لینگویج چینج ہو جاتی. تو صرف پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, نتھنگ ایلس. اس کو سیریس لینے کی ضرورت, لیکن آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو تو سیریس لینا چاہیے نا. ہاں وہ ضرور ہے, کیونکہ یہ بھی تو آر ایس ایس کی گود سے ہی تو آئے ہیں نا, اسی کے وطن سے جنم لیا انہوں نے بھی. اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا یہ خود بخود ختم ہوں گے. اچھا, بالکل. لیکن ان کو اپوزیشن ہمیں کوئی نظر نہیں آتی نا بھارت میں. فی الحال نہیں ہے, فی الحال ہے, رائز کر رہی ہے, ابھی اٹھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کافی حد تک جو کانگریس تھی اس کو کافی حد تک انہوں نے دبا دیا, اور کانگریس خود اپنے ایسے بھی راہل گاندھی doesn't come across as a exactly he's not a figure like yes that has اندرا گاندھی یا ایون راجیو گاندھی تک کوئی بالا معاملہ نہیں ہے. تو یہ ریزن ہے, ان کو اچھا ایک ماحول مل گیا. دوسرا یہ کہ ان کی کچھ پالیسیز پہلے ایسی رہی تھیں, انڈیا جس کی وجہ سے پیچھے تھا. انہوں نے پھر کیا کیا, اکنامکلی انڈیا کو کافی اسٹرانگ کر دیا, جس کی وجہ سے پبلک ان کے ساتھ ہے, ایون مسلمز بھی ساتھ ہیں. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اس کی, مجھے لگتا ہے کہ اس کی انٹیگریٹی کو خطرہ. اچھا, اگلے جو الیکشن مینیفیسٹو میں نے دیکھا ہے بی جے پی کا, اس میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو
پرسنل لاز ہیں یا مسلم پرسنل لا ہے ان کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ کی طرف جائیں گے تو مسلمانوں کے لیے تو اور پریشانی کا سبب بنیں گی یہ چیزیں. صرف یہی نہیں، اگر آپ ان کے ریسنٹ ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو مدارس کا جو سلیبس تھا سارے کا سارا اس کو یہ یونیفائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک بڑے الگ سٹریم کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی قسم کا کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں کہ کہیں انہوں نے بھارت کے لا کے ساتھ یا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی اگینسٹ اینٹائی کوئی چیز دی ہو. لیکن ایون دین انڈین گورنمنٹ اسے پریزنٹ کر رہی ہے کہ نہیں یہ بہت آبسلیٹ اور اولڈ اسکول تھاٹ لوگ پیدا کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو بھی اور بات یہ کرتے ہیں کہ وہ نیشنل یونٹی کی اسپرٹ کے خلاف ہیں یہ چیزیں. بالکل. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کی آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی اپوزیشن نظر نہیں آتی، اس میں ایک آپ فیکٹر یہ بھی تو نوٹ کریں کہ یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں رہی، یہ ڈکٹیٹوریل رجیم بن چکی ہے. یہ جو آواز اٹھتی ہے اسے دبا دی جاتی ہے. فاشسٹ ہیں جی، فاشسٹ. آپ دیکھیں ان کو کہ کس طرح سے لوکل جو اینکرز ہیں اور لوکل جو ایون جو انڈیپینڈنٹ صحافت پہ بلیو کرتے ہیں ان کا کیا اشر کیا ہے ان کی گورنمنٹ نے. اسی طرح سے جو بھی اینٹائی گورنمنٹ کوئی بھی سٹانس لیتا ہے وہ آپ کو اگلے دن اس یا تو سیٹ سے ریموو کیا ہوا ملے گا یا آپ کو وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دا سین ملے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے سسٹم ٹینٹیکلز کس طرح سے پھیلا دیے ہیں کہ بھارت کی گورنمنٹ یعنی یہ مودی گورنمنٹ کے اگینسٹ بات کرنا ہی کرائم سمجھا جاتا ہے. دا نیکسٹ ڈے یو ول بی لیکن دنیا سے کیوں اتنا، دنیا کیوں ان کو ان پہ ان کی وہ نہیں کرتی سرزنش؟ اکانومی کے جسٹ اکانومی، یہی میں سمجھتا ہوں. کیونکہ خود ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، ہر کمپنی چاہتی ہے دنیا کی ہم انڈیا میں اپنا آفس کھولیں اور وہاں پہ بزنس کریں. کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ، اب ٹویوٹا کو دیکھ لیجئے، دے اسٹارٹیڈ ٹوگیدر، انڈیا اور پاکستان میں اکٹھے. سوزوکی نے شروع کیا تھا، ہمارے ساتھ کچھ اور کہانی رہی، ادھر کچھ اور. آج دیکھیے وہاں پہ لیٹسٹ جنریشن آف وہیکلز دی جاتی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بیکاز ہمارے پاس سیل نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ٹھیک نہیں کیا نا جی. اگر ہم پولیٹیکلی اسٹیبلائز کر لیتے تو شاید چیزیں مختلف. ایسا بھی ہے، پلس سیل بھی ہے. اس میں ہمارے پاس کیونکہ اتنی زیادہ پاپولیشن تو ہے نہیں، اتنے لوگ خرید نہیں سکتے. وہاں ٹریلینز میں بکتی ہیں، یہاں سینکڑوں میں ہزاروں میں بک جاتی ہیں گاڑیاں. مڈل کلاس ہم اس طرح ڈیولپ نہیں ایگزیکٹلی ہم نہیں کر پائے، اتنی ہم نے گروتھ بھی نہیں کی اکنامکلی. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دنیا ان کو ایسے ہی اوور لک کرتی رہے گی جب تک کہ کوئی اور کوئی ایسا ایشو نہیں آ جائے گا کہ جہاں پہ ایک مجبور ہو جائیں یا ہم خود اتنے اسٹرانگ ہو جائیں. ٹھیک، چلیے آپ دونوں کا بہت شکریہ فار جوائننگ می آن ڈیسائفر. آلویز اے پلیجر کہ آپ لوگ آتے ہیں اور ہم استفادہ کرتے ہیں. ناظرین، آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.